بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا۔ 14.5 صدیاں بعد وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہستی، اے ابد کے ہستی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ۔ اور جنہوں نے میرے آقا کو نزدیک سے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، وہ بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَدَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک جملہ آ گیا، آپ کی خاموشی کے حوالے کرنے لگا ہوں، اللہ کرے مجھ میں اتنی ہمت ہو کہ میں کر سکوں۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آقا جیسا کوئی نہیں، انہوں نے پھر اپنی جانیں قربان کر دی، نزدیک والوں نے بھی قربان کر دی، دور والوں نے بھی قربان کر دی، نزدیک والوں نے بھی قربان کر دی۔ ہاتھ اس طرف باندھا گیا ہے، دوسرا ہاتھ اس طرف باندھا گیا ہے، پاؤں اس طرف ایک سمت پر، دوسرا پاؤں ایک سمت پر، دیوار کے ساتھ چپکا دیا گیا حضرت خبیب کو، اور ہتھیلیوں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، میخیں گاڑی گئی ہیں، دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، سارا وجود لو لہان ہے، جان لبوں پر ہے، ابھی نکلی کے نکلی، سینہ چھلنی ہے، گردن ایک طرف کو ڈھلکی بھی ہے، ابھی جان نکلنے والی ہے۔ اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کے ایمان کو، اور کہا خبیب کیا خیال ہے اگر تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے؟ وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی، وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرجا اور گرج کے کہتا ہے کتے بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے جوتے پہ کروا۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے تن من دھن لٹایا، جنہوں نے دور سے دیکھا، دور سے، وہ گھر میں اپنے اکلوتے بیٹے کو دوا پلا رہے ہیں، اکلوتے بیٹے، اور بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دور سے جنہوں نے دیکھا، میں یہ آپ کے قریب کی بات کر رہا ہوں، علاقہ بھی آپ کے قریب ہے، وقت بھی آپ کے قریب ہے، اپنے اکلوتے بیٹے کو دوا پلا رہے ہیں، دروازے پہ دستک باہر نکلے، سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت آپ کے علاقے میں ایک قادیانی حضور کا گستاخ گھس آیا ہے اور لوگوں کے ایمان برباد کر رہا ہے۔ حضرت اندر گئے، بیٹے کو دوا پلانا چھوڑا، اپنے بیگ میں کتابیں رکھنا شروع کی۔ بیوی پوچھتی ہے کہاں چلے؟ کہا ضروری کام کو جا رہا ہوں۔ بیٹا بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، فرمایا میں اس سے ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں۔ چل پڑے، بس پر ویگن پر پہلا پاؤں رکھا، پیچھے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت بیٹا انتقال کر گیا، بیٹا فوت ہو گیا، زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، نہلا دو، کفنا دو، دفنا دو، نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا فرض ہے۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے تن من دھن لٹایا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن لٹایا۔ وہ غازی علم الدین جیل کی کوٹھڑی میں قید ہے، بند ہے، اور وکیل آ کے اسے کہتا ہے غازی تو صرف اتنا کہہ دے کہ جب تو نے راجپال کو قتل کیا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا۔ ہائے نوجوانوں، آپ کی عمر کا جوان تھا، ٹین ایج میں تھا، ٹین ایج میں، کوئی کسی کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں تھا، ترکھان کا بیٹا تھا، بڑائی کا بیٹا تھا، اس کا باپ لکڑی کا کام کیا کرتا تھا، چارپائیاں پائے میز کرسیاں بنانے والا اس کا باپ۔ وکیل آ کے کہتا ہے تو صرف غازی علم الدین اتنا کہہ دے جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا،
آگے کام میں سنبھال لوں گا، تجھے باعزت بری کرا دوں گا۔ غازی کہتا ہے میں یہ کہہ دوں میں ہوش میں نہیں تھا، یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا۔ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن لٹایا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دھن لٹایا۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن، یہ حضور کا فرمان آج آپ تک پہنچا ہے۔ دارالعلوم زکریا میں یہ طلباء بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ نہیں یوں ہی نہیں پہنچا، یہ یوں ہی نہیں پہنچا۔ جب سارا دین میرے رب نے حضور کو دے دیا، حضور نے سارا دین صحابہ کو دے کے فرمایا اب غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تب آپ تک دین پہنچا ہے جو صحابہ نکلے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ نکلے، صحابہ نہ ہوتے آپ تک دین نہ پہنچتا، صحابہ نہ ہوتے آپ تک اسلام نہ آتا، صحابہ نہ ہوتے یہاں یہ پگڑیاں آپ کو نظر نہ آتی، صحابہ نہ ہوتے یہ داڑیاں آپ کو نظر نہ آتی، صحابہ نہ ہوتے یہ مسجدیں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے یہ ادارے نہ ہوتے۔ صحابہ نے دین پہنچایا ہے، تب آپ تک دین پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیے اس دین کی بقا کے لیے جد و جہد اب آپ کا اور میرا فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سے وابستہ رکھے۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔